فرمایا کہ وہ ان قالا، اور اگر بائے نے کہا، بی تو کا، بی تو میں نے بیچا، کا تجھے، ہاں یہ، اللہ اس بنیاد پر، انا کے، ہاں کہ انہا کہ یہ، میاتو زراعین کہ 100 گز ہے۔ یہ عبارت تو سمجھ میں آ گئی نا، کہ بھائی نے کہا میں نے تم کو یہ بیچا اس بنیاد پر کہ یہ 100 گز ہے۔ اب اس نے لینتھ بتا دی ہے، لمبائی بتا دی ہے 100 گز، اور کیا بتایا؟ اب کاؤنٹ کریں، پہلے ایک چیز اس نے یہ بتائی کہ وہ 100 گز ہے، یہ ہو گئی لمبائی۔ دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ بی میاتی درہمین، 100 درہم کا، یعنی یہ 100 گز ہے اور 100 درہم کا ہے۔ دو باتیں بتائی۔ پھر وہ تیسری بات بھی بتا رہا ہے جو پہلے نہیں بتائی تھی اس نے پچھلے کیس میں۔ اس کیس کے اندر وہ سیکھ گیا۔ اب اس نے کہا کلو زراعین بدرہمین، کلو زراعین ہر گز، بدرہمین 1 درہم کے بدلے، ہر گز 1 درہم کے بدلے۔ تین چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے میں نے۔ یہ تین چیزیں جب پائی گئیں تو ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ یہ جو کلو زراعین بدرہمین بولا اس نے، یہ ریٹ بتا دیا اس نے۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے پرائس اور ایک چیز ہوتی ہے ریٹ۔ یہ اس نے ریٹ بتایا ہے کہ ہر گز 1 درہم کا ہے، 1 گز 1 درہم کا، یہ ریٹ ہے۔ اس طرح اس نے ریٹ متعین کر دیا، پہلے نہیں کیا تھا۔ اب جو ڈیل ہو رہی ہے نا، اس والی ڈیل میں ریٹ متعین کر دیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جس چیز کی بے ہو رہی ہے اس کی ٹوٹل لمبائی 100 ہے، 100 گز، اور وہ پوری کی پوری جو 100 گز ہے وہ کتنے کی ہے؟ 100 درہم کی ہے۔ لیکن ساتھ میں جو ایڈیشنل بات ہوئی ہے، جو خاص بات ہے اس والے سبق میں، کہ 1 گز 1 درہم کا متعین ہو گیا ہے، اس لیے میں نے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ یہاں بائے نے 1 گز کا ریٹ متعین کر دیا ہے، یہ بات ہے، اور وہ 1 درہم ہے۔ ابھی آگے، یعنی بائے نے 100 گز کا سودا کرتے ہوئے بیان کر دیا ہے کہ 1 گز 1 درہم کا ہے، لہذا اب ہر گز کی قیمت 1 درہم ہو گئی۔ اس طرح 100 گز کی قیمت 100 درہم ہو گئی۔ یہاں تک تو ایک بات ہے، اتنی سی بات، یہ ایک بات ہوئی۔ اب ناپا، ناپنے کے بعد کچھ ہوا ہے یہاں پہ، فوجدہا ناقصتن، تو مشتری نے اس کو کم پایا۔ ہونا تو کتنا چاہیے تھا؟ میعۃ ذراعین، 100 گز، لیکن فوجدہا ناقصتن، پھر مشتری نے اس کو کم پایا۔ اب کیا ہوگا؟ فہوا بالخیاری، تو مشتری کو اختیار ہے، انشاء اگر وہ چاہے، اخذہا تو اٹھا لے۔ کم پایا ہے، 100 گز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کتنا اٹھا لے؟ بس جتنا ہے اتنا اٹھا لے۔ کیسے؟ بحصتها من الثمن، تو اسے قیمت کے حصے کے مطابق لے لے، کم کم لے لے۔ اور اگر نہیں، وہ انشاء ترا کہا، اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ تو میں نہیں لکھ دیا یہاں پہ۔ اب اگر ناپنے پر ناپ کم نکلا تو مشتری ریٹ کے حساب سے قیمت ادا کرے گا، ریٹ کے حساب سے۔ کیسے؟ مثلا 80 گز نکلا تو 80 درہم دے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ 1 گز 1 درہم کا ہے، تو 80 گز 80 درہم کے ہوئے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1 گز 1 درہم کا ہے، ہاں یہ بائے نے بتایا ہے یہاں پر، کلو زراعین بدرہمین۔ تو اس لیے 100 گز کی چیز بیچتے ہوئے پتہ چلا کہ نہیں بھائی 80 گز نکلی، تو ریٹ اپلائی ہوگا۔ 80 گز نکلا تو 80 درہم دے گا، اور نہیں تو پھر بے ختم کر دے اور نہ خریدے، کہ 80 گز سے اس کا کام نہیں بنتا، پورا 100 گز چاہیے تھا، ہے، یوں کر لے۔ ہاں البتہ یہ تو یہاں پر ہے نا، ناقصتاً لکھا تھا نا، کم پائے، تو
اگر زیادہ پایا، جبکہ کہ ایک گز 1 درہم کا ہے، وہ زیادہ نکل آیا، میں تو کہا نا یہاں پہ 80 گز نکلا، 100 نہیں نکلا، 80 گز نکلا۔ اچھا، اور اگر زیادہ نکل آتا، 100 یعنی 101 نکل آتا، یا 120 گز نکل آتا تو زیادہ نکل آتا نا۔ تو وہ صورت اس کے بعد بتاؤں گا۔ پہلے والی جو صورت ہے اس میں کم نکلا ہے تو کم کو کہا ہے ناقص، ناقص کی الٹ ہوتی ہے زائد، جیسے اقلہ کی الٹ تھی اکثرا، تو ناقص کی ہوگی زائد۔ اب زائد والی مثال دیکھتے ہیں، زیادہ نکلے گا اب، دیکھیں۔